تو اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے. ٹرمز کے طور پر اگر کوئی الفاظ آپ یوز کریں تو یہ جائز ہے. جیسا کہ اردو زبان کے اندر آپ نے ایک لفظ بڑا سنا ہوگا ناخدا. یہ اصل میں فارسی زبان سے لفظ آیا ہے. یہ لفظ تھا ناؤ خدا. ناؤ کہتے ہیں کشتی کو اور خدا کہتے ہیں نظام کے چلانے والے کو. ناؤ خدا کشتی کا چلانے والا. جیسے آپ کہتے ہیں ٹرک ڈرائیور, بس ڈرائیور. اب ڈرائیور کا لفظ تو کامن ہوتا ہے, اس کے ساتھ پھر کبھی بس آ جاتا ہے, ٹرک آ جاتا ہے. تو ناؤ خدا, ناؤ کہتے ہیں کشتی کو, خدا اس کا چلانے والا. لیکن یہ بولنے میں ذرا ایک لمبا سا لفظ تھا تو وہ بیچ میں سے واؤ اڑا کے تو اس کو مختصر کیا, جس طرح اردو میں کئی اور الفاظ بھی مختصر ہو گئے. اکثر یہ کام شعراء نے کیے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے شعروں میں جب وزن بٹھانا ہوتا تھا تو بعض اوقات ایسے الفاظ آتے تھے کہ وہ شعر کی روانگی کو توڑتے تھے. مثلا کہتے ہیں اللہ کی شان, لفظ تو شان ہے اور یہ عربی سے ہے کل یوم ہوا فی شأن, لیکن ہم نون غنہ کے ساتھ بھی شان لکھتے ہیں. تو وہاں ہم شان کی بجائے شان بھی استعمال کر لیتے ہیں نون غنہ, تاکہ وہ اس کی پروننسیشن آسان ہو جائے. نون کی جگہ یہ نون غنہ یعنی بغیر نون کے نقطے والی جو آئی ہیں یہ جتنی ہیں یہ الفاظ کو مختصر کرنے کے لیے. تو ناؤ خدا بن گیا نا خدا یعنی کشتی کا ملاح. حالانکہ خدا تو ہم اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. مولانا مودودی نے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا خدا کوئی خدا نہیں. اچھا اب وہ معبود کو انہوں نے خدا کر دیا, یعنی خدا جس کی پرستش کی جائے, پوجا جائے. اب یہاں پہ جب خدا کا لفظ آئے گا پھر یہ وہ کشتی والا خدا نہیں ہوگا, یہ معبود کے معنوں میں آئے گا. معبود کے معنوں میں تو خدا پھر ایک ہی ہے, لیکن نظام چلانے کے معنوں میں آپ رب, خدا باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے. تو یہ سرکمسٹانسز بتائیں گے یہ لفظ کس لیے استعمال ہو رہا ہے. تو اس میں بھی دیکھیں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان قریب تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا. تو یوسف علیہ السلام نے شرک تو نہیں کیا, رب کا لفظ مالک کے لیے بول کے, یہ ٹرم کے طور پر تھا. اسی کے تحت میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی, اس کے اوپر اللہ کے فضل سے بریلویوں نے بھی کلپ بنائے کہ انجینئر صاحب نے شرک کر دیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بریلویوں کی زبان پہ شرک کا لفظ تو آیا, وہ تو کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے. تو پہلا پھکا تو یہ کہ شرک تو ختم ہو چکا ہے, انجینئر صاحب نے کہاں سے کر لیا, شرک تو ختم ہو چکا ہے اس امت میں. وہ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے کہا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کو منی گاڈ بنا دے گا, تو خدا تو ایک ہے جنت میں پہنچ کے بھی. حالانکہ میں نے پورا ایکسپلین کیا تھا کہ خالق اور مخلوق کا فرق, اور یہ گاڈ کی ٹرم میں اس اعتبار سے یوز کر رہا ہوں کہ یہ خدا کی کوالٹی تھی کہ جو انسان خواہش کرے گا وہ اسے مل جائے گا. یہ صرف اللہ کی کوالٹی ہے کن فیکون. اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بھی ایک سٹیپ آگے کہ انسان جو دل میں بھی سوچے گا نا کہ مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے گا. کن فیکون بھی نہیں کہنا پڑے گا, خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گی. تو انسان کے اندر جو خدا بننے کی خواہش ہے نا چھپی ہوئی, یہ ہے, میں آپ کو بتا دوں. اسی وجہ سے انسانوں نے دعوی خدائی کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ پوری کرے گا اس اعتبار سے کہ آپ کی مرضی ہوگی, آپ کی جنت ہوگی. بخاری مسلم میں ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. 10 زمینیں پوری, پلاٹ نہیں سرکار, پوری ارتھ کے برابر 10 زمینیں یہ اس جنتی کو ملیں گی جو ہزاروں لاکھوں سال اپنا عذاب بھگت کے اینڈ پہ جہنم سے نکالا جائے گا. اس کے بعد کوئی بندہ نہیں نکلے گا, وہ پکے جہنمی ہوں گے جو کافر ہوں گے. اسے بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی, اور پھر وہ جو چاہے گا اسے وہاں پہ ہوگا. تو اس معنوں میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اس خدا سے محبت کیوں نہ کریں جو اپنی خدائی میں اکیلا تھا, چاہتا تو اکیلا ہی رہتا. اس نے محض اپنے فضل سے ہمیں پیدا کیا, اپنی شناخت کروائی, اور پیغمبروں کے ذریعے نور علی نور والا معاملہ کیا. ہم تو کچھ نہیں تھے, اب ہمیشہ کے لیے اس نے ہمیں بھی بنا دیا. اب آپ اس رب سے پیار کریں, محبت کریں جس نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے. وہ آپ کو پیدا بھی نہ کرتا تو پابند نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں یہ چند سالوں کی زندگی ایک تکلیف دہ ہے, اس کے بعد اربوں سال کی جو زندگی ملنے والی ہے, آپ اسے کبھی تصور کریں تو انسان وہ پوری زندگی بھی شکر میں گزار دے نا, تب بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا
کہ یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، تو نے پیدا کیا اور ہر لذت کی اٹریکشن ہمارے اندر رکھی، خواہ وہ کھانے پینے کی لذت ہو، سیکس کی لذت ہو، کسی اور طرح کی لذت ہو، اچھے مکانات کی لذت ہو، اوڑھنے کی لذت ہو، سیر و سیاحت کرنے کی لذت ہو، یہ ساری لذتیں ڈالی، ان کی تکمیل بھی کروا دی، اور پھر ایسی تکمیل کروائی کہ ہمیشہ کے لیے کروا دی۔ تو اکیلے خدا نے اپنی سلطنت میں اپنی مخلوق کو بھی شریک کیا جو ٹیسٹ کو پاس کریں گے، رہیں گی وہ مخلوق ہی، خالق وہی ہے، معبود وہی ہے، لیکن وہ حکم اس کا بھی چلے گا جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا۔ اور کیا کمال کی چیز ہے کہ اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ کے لیے ہے، ہم ہمیشہ سے نہیں تھے لیکن ہمیشہ کے لیے ہے۔ سرکار اس چیز کو امیجن کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کوالٹی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے۔ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے، نہ اب اللہ کو موت آنی ہے جنت میں، اللہ کو تو آنی نہیں، نہ ہمیں موت آنی ہے۔ اور دوسری کوالٹی یہ شیئر کی کہ گیون سرکمسٹانسز میں جتنی جنت آپ کو اللہ نے دی ہے نا، وہاں آپ کا آرڈر چلے گا آپ کی خواہش کے اوپر، اور اسے فنا بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ کی کوالٹی تھی کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی تھی، جتنا بھی خرچ کرے خزانے اتنے ہی رہتے تھے۔ آپ کی بھی جنت اتنی ہی دے گی جتنا مرضی اسے خرچ کرے، جتنی دیر کے لیے مرضی کرے۔ یہ کانسیپٹ آنے کے بعد آپ اللہ سے محبت کر سکتے ہیں، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ سے صرف آپ ڈر سکتے ہیں یا نفرت کر سکتے ہیں، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ نفرت کریں گے کس مصیبت میں ڈال دیا، پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے۔ جو نفرت والے معاملے میں پڑھتے ہیں وہ کفر کی روش اختیار کر لیتے ہیں، ڈینائل آف گاڈ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جان ہی چھڑا لیں۔ جو دوسرے بچتے ہیں نا وہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، پھنسا دیتا، نماز نہ پڑھی ہے کر دے گا، اور یقیناً ایسا ہے، کرے گا بھی، اس سے زیادہ ہی کرے گا جتنا آپ سوچ رہے ہیں۔ تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کہ اللہ کی کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میں اس سے محبت کروں؟ میں تو یا اس سے نفرت کر سکتا ہوں کہ مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ میں جینون بات کر رہا ہوں، جس طرح ڈاکٹر اقبال نے شکوہ جینون کیا تھا۔ تو میں یا تو اس سے نفرت کر سکتا ہوں یا میں اس سے ڈر کے زندگی گزار سکتا ہوں۔ محبت کا تو جذبہ کبھی میرے دل میں آئے گا ہی نہیں ایسی ہستی کے لیے جس نے مجھے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا، سوائے اس کے کہ میں اس پورے پلان کو دیکھوں شروع سے لے کے آخر تک، تو میں کہوں گا اوہ نا یہ تو آزمائش کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بدلے تو اللہ تعالیٰ مجھے دو کوالٹیز ایسی دینے والا ہے کہ جو اسی کی تھی۔ نمبر 1 مجھے موت نہیں آئے گی، اور نمبر 2 جو میں چاہوں گا وہ ہوگا۔ تو پھر ایسے خدا سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ ویڈیو بھی ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر ہمارے بھائی نے اپلوڈ کی تھی، وائی آئی لو گاڈ، میں گاڈ سے کیوں محبت کروں، تو اس میں نے یہ ٹرم ڈیوائز کی تھی۔ تو جب لوگوں نے اعتراض کیا تو پھر میں نے قرآن سے مثال دی تھی کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم میں سے ایک شخص عنقریب اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام اس کافر بادشاہ کو، ظاہر مسلمان بادشاہ تو نہیں شراب جو پی رہا ہے، اس کو شراب پلانے والے کو کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ یوسف علیہ السلام تو کوئی احتیاط والے الفاظ کہتے ہیں، نہیں الفاظ کا چناؤ انجینئر صاحب ٹھیک کریں۔ یوسف علیہ السلام کا بھی انہوں نے چناؤ ٹھیک کروانا تھا، بلکہ یہ یوسف علیہ السلام کا چناؤ اللہ نے قرآن میں انڈورس کر دیا، اب تو یہ اللہ کا بھی چناؤ ہو گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ظاہری اسباب اختیار کرنا انبیاء کی سنت ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہو جاتا، ورنہ اس سے بڑھ کر کون سی توحید والا معاملہ تھا۔ اکثر لوگ توحید کے معاملے میں بڑا غلو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے مخلوق سے کوئی سفارش کروا لی، کچھ کہہ دیا تو یہ بھی شرک ہو جائے گا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بھائی نبی علیہ السلام بخاری میں آتا ہے کہ جب غزوہ بدر کے قیدی لائے گئے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ آج مطعم ہوتا نا اور مجھ سے سفارش کرتا تو میں ساروں کو چھوڑ دیتا بغیر فدیہ لیے، کیونکہ جب میں طائف سے واپس آیا تھا تو مجھے کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا اور میرے قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے، تو مطعم جو سردار تھا اس کی گارنٹی میں داخل ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام بھی وہ گارنٹی لے کے داخل ہوئے تھے۔ یہ بابوں کے بارے میں جو انہوں نے عقیدے بنایا، نگاہ مار کے کر دیتا وہ کر دیتا، خدا دا نا جے اللہ دے وہ بندے ہو، دنیا میں اس طرح ہوتا ہے بھائی۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی معاہدوں سے پورا ہے، ٹھیک ہے، قیدیوں کا بھی تبادلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح معاملات آپ لے کے چلے، اسباب کے ساتھ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے کہا، جس کے بارے میں انہیں یقین تھا نا کہ چھوٹے گا، ان کا کہ یار بادشاہ ذکر کرنا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا، مجھے تو جیل میں ڈلوا دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی آپ آگے پڑھیں گے کہ یعنی وہاں پر یوسف علیہ السلام نے پھر اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں پاک باز ہوں، نفس تو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، مگر جس کو رب بچا لے، مجھے رب نہیں بچایا تھا، اس وقت بھی انہوں نے اپنا ذکر نہیں کیا۔ یہ پیغمبروں کی خوبی ہے الحمدللہ۔
اس لیے آپ دیکھیں ہم نے اپنا تکیہ کلام بنایا ہوا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. میں جب بھی اسٹیج پہ چڑھتا ہوں پہلا اسم اعظم یہی پڑھتا ہوں کہ نہیں ہے قوت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہے ہمت گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے بڑا کوئی اسم اعظم نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. یہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے کہا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دیتا ہوں, لا حول ولا قوت الا باللہ. اب انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس کے اندر یوسف علیہ السلام کے لیے جو ایک راستہ کھلا اس قید خانے سے نکلنے کا, اس کا ذکر آئے گا, اور اگلی آیات سٹارٹ ہوں گی, اگلا رکوع اس خواب سے جو پھر بادشاہ وقت نے بھی دیکھا. اب دیکھیں گے خوابوں کے ساتھ ہی سارے معاملات چل رہے ہیں, اور یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ علم سکھا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, دھو دے, ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.